اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی، آج ہم ایک گورنمنٹ کا آفیشیل دفتر ہے جس میں ہم لوگ موجود ہیں. ہیڈ کوارٹر پارک پی ڈبلیو ڈی کا یہ دفتر ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں نعمان صاحب تو اور میرے ساتھ موجود ہیں جی اسرار صاحب، اسرار حسین، اور یہاں پہ سب انجینئر ہیں. تو آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے جی کہ اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور سب سے جو بڑھ کر ہے وہ صبح رات کو ہم لوگ سوئے تھے اور صبح اٹھے ہیں جی، تو جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ کافی انکریز کر گئی ہیں. تو اسی حوالے سے آج ڈسکشن کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ آفیشلس بھائیوں سے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو لائف ہے اس پہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیا ایفیکٹ آیا ہے اور جو پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں تو کیا اس میں اس دونوں کا کوئی بینیفٹ ہوگا جو ان کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے میں بات چیت کرنا چاہوں گا نعمان صاحب سے. جی نعمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو نعمان صاحب، میرے بہت سارے ویورز ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آج آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ جو اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس سے آپ کا کیا بینیفٹ ہوگا، اور یہ ذرا ہمیں آپ ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جب آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگز تھی یا ابھی آپ کیا فیل کر رہے ہیں، ذرا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں. جی نعمان صاحب. جی دیکھیں، نوٹیفیکیشن جب ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ایک خوشی کی بات ہی تھی، اور اس میں شروع میں جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گریڈ انکریز ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کلرک کا ایک گریڈ انکریز ہوا ہے، ایل ڈی سی یو ڈی سیز کے دو انکریز ہوئے ہیں، تو شروع میں ہم سارے بہت خوش تھے کہ یار چلو اچھی بات ہے، چلو انکریز آ گئی ہے. اس مہنگائی کے دور میں تھوڑا ریلیف ہے، جتنا بھی ہے یہ بھی کافی ہے. لیکن پھر جب ہم نے اس کے پوائنٹس کو ذرا غور سے دیکھا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں سب سے زیادہ جو مبارک والی بات ہے، خوشی والی بات ہے، وہ یو ڈی سی اور ایل ڈی سی کے لیے ہے، کیونکہ ان کا نہ صرف گریڈ انکریز ہوا ہے، ان کی پوسٹ اپ گریڈ ہوئی ہے 9 سے 11 اور 11 سے 13 میں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو صرف ٹائم سکیل جو ان کا تھا، جو 8 سال بعد یا 10 سال بعد جس کو ملنا تھا وہ ان کو ابھی مل گیا ہے، جو کہ پھر 8 سال 10 سال کے بعد نہیں ملے گا. تو پھر ہم نے کہا کہ جو بین مبارک بات ہے، سب سے بڑی مبارک بات ہے وہ یو ڈی سی اور ایل ڈی سی کو ہی ہے. باقیوں کے لیے بس اتنا ہے کہ جو بعد میں ملنا تھا ان کو پہلے مل گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے اگلے ہی دن جو پیٹرول کی پرائسز اور باقی جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں ان میں سے میکسیمم چیزوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ یعنی کہ اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کی ایک بہت بڑا اس کا ایک کاؤنٹر شاٹ ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر، کہ اتنا انہوں نے بڑھایا نہیں ہے جتنا انہوں نے ہمیں واپس نیچے لے آئے. تو ہم تو اس صرف سوائے ایل ڈی سی یو ڈی سی کے ان کو میں تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لیے خوش ہوں اور ان کے لیے اللہ کا شکر گزار بھی ہوں، ان کو مبارک بھی دیتا ہوں. لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ جس لحاظ سے اوپر جا رہے ہیں، مہنگائی جس طرح سے جا رہی ہے، اس کے لیے ہم ایک طرح سے کہہ لیں گے کنڈیم نہیں کریں گے کہ کم از کم یہ مہنگائی کو روکیں. اپ گریڈیشن اور اس طرح کی چیزوں کی بجائے اگر وہ مہنگائی کے بھی کنٹرول کر لیں تو اچھا خاصی بہتری آ سکتی ہے. لیکن نعمان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس میں ایک لٹل بٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ایک گورنمنٹ امپلائیز کو دیا گیا، ایک مائنر سا ہم اس چیز کو بینیفٹ کہیں گے، کیونکہ بہت سارے ملازمین ہیں جن سے میری گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایک بالکل مائنر سا ہمیں ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، ایک مائنر سا ایڈوانٹیج آپ کے پاس کچھ بھی آ رہا ہے اس چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جو ہی آپ جو ہے نا آپ مہنگائی کو دیکھتے ہیں، آپ جیسے جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، مطلب میجر اس میں پرائسز میں ڈفرنس آیا، میجر پرائسز انکریز ہوئی ہیں، اور یہ منی بجٹ بھی جو ہی اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس کے دوسرے دن منی بجٹ بھی جو ہے نا اناؤنس کر دیا ہے گورنمنٹ نے. میں ان کو بھی سلام کرنا چاہوں گا. لیکن جو منی بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں جو بھی ڈیلی بیسک نیڈز ہیں آپ کی، ان میں بہت زیادہ جو مہنگائی ہے اس میں انہوں نے ان کی چیزیں جی ایس ٹی وغیرہ کافی سارے ٹیکسز اس میں انکلوڈ کر دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ایک گورنمنٹ امپلائیز کے لیے. سیم ہمارے اسی طرح جو بھی لیبر طبقہ ہے، میں اس ٹائم سے چھوٹے طبقے کی مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، اوپر والا جو طبقہ ہے وہ پھر بھی اس مہنگائی کو
برداشت کر لے گا. تو نعمان صاحب آپ جو ہے نا جو اپ گریڈیشن ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں, پھر جب آپ مہنگائی کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کی لائف میں کوئی تھوڑی سی بھی جو ہے نا کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں جو اپ گریڈیشن ہے اور پھر مہنگائی ہے, تو میرے خیال سے جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ اپ گریڈیشن سے اوپر جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں کوئی آسانی نظر آ رہی ہے جو اپ گریڈیشن ہے, یا آپ کی جو لائف ہے اس میں تھوڑا سا کوئی چینج نظر آ رہا ہے اس چیز سے؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ سے کہ بالکل مہنگائی اس سے بہت زیادہ گنا زیادہ کر دی گئی ہے. آپ اگر منتھلی دیکھ لیں 22 روپے جو پر لیٹر پیٹرول بڑھا ہے اس کا منتھلی ایک بندے پہ کتنا امپیکٹ ہے, وہ منتھلی اس کی کتنی کنزمپشن ہے, اور اس کا وہ جو بجٹ ہے منتھلی صرف پیٹرول کا وہ کتنے ٹائم انکریز کر گیا ہے, اس کی سیلری کتنے ٹائم انکریز کی ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ بتا سکتا ہوں, ہمارے آفس کے ایک 14 گریڈ کے بندے کا اس اسکیل کے بڑھنے سے صرف 180 روپے کا فرق پڑا ہے, منتھلی 180 روپے. لیکن جو پیٹرول ہے وہ اس نے ہر دوسرے تیسرے دن ڈلوانا ہے, پر لیٹر اس کو 22 روپے بڑھ گئے ہیں. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں, باقی چیزیں تو پھر الگ ٹیکسز ہر چیز پہ لگے ہیں وہ الگ ہیں. یہ میں صرف پیٹرول کی بات کر رہا ہوں. تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ خبر کوئی آنے کے بعد شروع میں آئی ہم بہت خوش تھے, لیکن بعد میں جب ہم نے مہنگائی کی ریشو کو دیکھا ہے تو ہم تو سخت پریشان اور مایوس ہو چکے ہیں کہ جناب مہنگائی کو جب تک روکا نہیں جائے گا تو اس چیزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو بہت شکریہ ناظرین, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا. ہمارے یہ جو منسٹرز ہیں جو نیشنل لوور اینڈ اپر ہماری کیبنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ اپ گریڈیشن آپ نے نہیں کرنی, یا اپ گریڈیشن آپ نہیں کر سکتے تو ہم پھر بھی اس چیز کو سہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے سہ رہے ہیں. لیکن یہ جو مہنگائی ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے, میری یہی التجا ہے کہ پلیز جو ہے نا اس مہنگائی کو کنٹرول کریں. جیسے کہ تیسے آپ تھوڑا سا جو ہے نا جو شہنشاہی ایک رواج ہے تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا کنٹرول کریں, تاکہ یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں یہ صرف اپنی بیسک نیڈز پوری کر سکیں. میں ان کو کوئی شاہشانہ لائف کی نہیں بات کر رہا, صرف بیسک نیڈز کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ جو پوری کر سکیں, صرف 2 سے 3 ٹائم کا جو ہے نا یہ کھانا کھا سکیں. جیسے روٹی کو ہی آپ دیکھ لیں, آٹے کو آپ دیکھ لیں, یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہے. تو اسی دعا کے ساتھ میں اسی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں, وہ ایک مڈل کلاس کی ایک چھوٹے طبقے کی جو ہے نا لائف کو ضرور ایک بار سوچیں گے. اور خدا را آپ کو سوچنا بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے اس چیز کا جواب آپ سے لیا جائے گا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں آپ نے جواب دہ ضرور ہونا ہے. تو باقی میں اپنے ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی لائف کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی لائف کیسے جا رہی ہے, آپ کو آپ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کر رہے ہیں. سب سے مین چیز ہے کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کس طرح پوری ہو رہی ہیں. آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. کافی سارے میرے اسٹوڈنٹس اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو انٹرویو ہے یا ایک جو ہمارا یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایک سائلنٹ میسج ہے, یہ ایک عام پاکستانی کا میسج ہے. یہاں پہ اس پلیٹ فارم کا یہ ہے کہ ہمیں ہماری یہ جو آواز ہے, ایک عام انسان کی جو آواز ہے, ایک عام پبلک کی جو وائس ہے, وہ اعلیٰ عہدیداران تک پہنچ جائے, جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو اپر اینڈ لوور اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اس وائس کو, اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی سرزمین کو, اس پاکستان کی دھرتی کو 4 چاند لگا دے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے ذریعے, اپنی شفقت کے ذریعے ہم سب پر شفقت اور رحم و کرم کریں. بہت شکریہ.